بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہم سب کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور ہم سب اللہ کو دیکھے ہیں، اللہ کے عرش کو بھی دیکھے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھے ہیں۔ اللہ جنت کو بنائے، جنت کو بھی دیکھے، جہنم کو بھی دیکھے۔ جب اللہ دنیا کے اندر بھیجا تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں۔ اللہ خود فرمائے، اے انسان، میں ایک ایسی جگہ بھیج رہا ہوں، وہاں میں نظر نہیں آؤں گا، وہاں جا کر میں رب ہوں، میں ہی تمہاری ضرورتیں پورے کرنے والا اکیلا مالک ہوں، آپ میرے بندے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ دین کی بات بتانے کے لیے زمین پہ آ رہے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوئیں گے، ان کے طریقوں پر تم دنیا کے اندر چلو گے، پھر کامیابی کے فیصلے زمین سے ہی میں پورے کروں گا۔ اللہ نے یہ بات ہم سے فرمائی۔ اب ہم دنیا کے اندر آئے، اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کا عرش نظر نہیں آ رہا، اللہ کے فرشتے نظر نہیں آ رہے، اللہ پیدا کرے ہوئے جنت اور جہنم دو بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہاں دنیا کے اندر رہ کر یہ یقین بنا کے جانا ہے مجھے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب والی زندگی، لامحدود والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، وہ زندگی ہوگی۔ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، صحابہ کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں کی نعمتوں کو مجھے پانا ہے۔ ایک زندگی ہے۔ ایک دوسری زندگی وہ ہے مرنے کے بعد کی ایک جہنم والی زندگی، نافرمان والی زندگی، ایسی زندگی جو بندہ اللہ کو راضی نہیں کریا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، نبی کے طریقوں کو توڑ کر زندگی گزارا، اس کے لیے کوئی مزہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، ایک سزا ہی سزا جہنم ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ دو بھی یہاں بنتی، یہ دنیا کے اندر یہ دو بھی یہاں بنتے۔ اس لیے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ دین پر چلنے کے پورے طریقے ہمارے اندر ہوں، نبی کے طریقے ہماری زندگی کے اندر ہوں۔ جب ہماری نمازیں، ہماری قرآن کی تلاوتیں، ہماری ذکر قبول ہو جائے گی۔ 5 وقت پڑھ لے رہی ہیں صاحب، ہمیں پڑھ لیتے 5 وقت کی نماز، اور قرآن بھی پڑھ لے رہے ہیں، ذکر بھی کر لے رہے ہیں، اور جماعتوں میں بہت بار نکلی، دعوتوں میں نہیں، لیکن کس کے طریقے پہ کریں؟ یہ ہونا ہے اصل میں یہ پوچھا جاتا ہے، کس کے طریقے پہ کریں؟ بولتے نہیں کس کو پوچھ کے کریں بول کے، ویسا کس کے طریقے پہ کریں پوچھتے۔ اب ہماری زندگی ایک ایسی زندگی ہے، بڑی نازک سی، بڑی پیاری سی اور نرمی کے ساتھ گزارنے کی زندگی ہے انسانوں کی۔ پیدا ہو گئے، ہونے کے بعد میں ہماری زندگی کے اندر دین نہیں ہے تو پھر تکلیف، مشکل، پریشانی، خرزہ، چڑچڑاہٹ، نفرتیں، سکون نہیں، نیند نہیں، گالیاں، لڑائیاں، ایک بیزار سی زندگی ہے۔ دین نہیں ہے تو دین ہے سکون، محبت، برکتیں، اور آپس کی جو ہے محبتیں، اور اللہ کامیابی کے فیصلے کرنا، لوگوں کی عزت، یہ سب کچھ ہے۔ اب ہمیں یہی طے کرنا ہے کون سے راستے پہ چلنا۔ اللہ کیا فرما رہی، اللہ کیا چاہ رہی بندے سے؟ اللہ فرما رہی
میرے بندوں کی میں اچھی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ خود فرمائے میرے بندوں کی میں اچھی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں. جب میرا حکم ہوئے تمام کاموں کو چھوڑ کر میرے حکم کو پورا کرنے والے بنے. میں یہ چاہتا ہوں. میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا تو شیطان کے قریب ہو جاتا ہوں. جب وہ شیطان کے قریب ہو جائے گا اس کی زندگی کے اندر حالت آ جائیں گے, پریشانی, تکلیف, مصیبت, یہ سب آ جاتے ہیں. میرے بندے کو تکلیف میں دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے. مجھے میرے بندے کو تکلیف میں دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے. اے نبی جاؤ میرے بندوں سے کہو میں انتظار کر رہا ہوں. اے اللہ تو انتظار کر رہا ہے؟ ہاں میں انتظار کر رہا ہوں. کہاں پہ؟ زمین پر میرے گھر ہے یعنی مساجد, وہ مسجد کے اندر میں انتظار کر رہا ہوں. جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے فرشتوں کے پروں کے بیچ میں بٹھائیں گے اور اپنی رحمت, اللہ کی رحمت اس کو گھیرے گی. اللہ رب العزت اپنے عرش سے ایمان کا نور اس کے سینے میں داخل کرائیں گے, اس کے تمام گناہ نیکی میں تبدیل کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو ڈرنا کو, تو ڈرنا کو. تیرے گناہ کرتے کرتے تو زمین بھر گئی, زمین سے بھرتے بھرتے آسمان کے چھت کو چھو لیے. اگر سے اتنے بھی گناہ ہے تو ڈر نہیں, سیدھا میرے گھر میں آ, خالی ہاتھ اٹھا, اے اللہ بس ایک لفظ نکال میرا, تیرے تمام گناہ میں معاف کر دوں گا. اتنی محبت کر رہے ہیں اللہ ہم سے. اللہ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر تیرا گناہ, ایک ایک رائی کا دانہ زمین پہ اٹھا دیے, وہ رائی کے دانے ساری زمین میں پھیل گئے. اب اتنے گناہ ہو گئے, اب وہ رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہے میرے آسمان کو چھو لیے, وہ تمام گناہ نیکی میں تبدیل کر دوں گا. بس گھر کے اندر آ کر ایک بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے پر. اب اللہ معاف کرنا چاہ رہا, ہمیں کہاں کی جا رہے ہیں, ہمیں تو رکھو بھائی, تو کہاں ہے کہ دیکھنی ہے بعد میں دیکھنی ہے, اور بھی جا رہے ہیں ہمیں لوگ. ہمارے جو گناہ ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی بگڑتی ہے, گناہوں کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی, گناہوں کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا, گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی کے محنت میں, جان میں, صحت میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اتنا بڑا رحیم ہے, بار بار توبہ کی توفیق دے رہا. اچھا تیرے سے گناہ ہو گیا, ڈرنے کو معافی مانگ, میں معاف کر دیتا ہوں. پھر گناہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, پھر معافی مانگ, میں معاف کر دیا. پھر گناہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, معافی مانگ, میں معاف کر دوں گا. اے نبی جی میرے بندوں سے کہہ دو وہ گناہ کرتے کرتے ایک دن تھک جائے گا لیکن میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان بہت بڑا گنہگار, زندگی بھر نوجوانی میں گناہوں پہ گزارا, بیمار ہو گیا, جنگل میں لے گیا, پھینک دیے. اب جو ہے دیکھ رہا انہیں, موت کا وقت قریب ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا, کوئی نظر نہیں آ رہا. سیدھی ہاتھ کی طرف دیکھا, کوئی بھی نظر نہیں آئی. داویں ہاتھ طرف دیکھا, کوئی نظر نہیں آئی. پیچھے کے حصے میں منڈی کر کے دیکھا, کوئی نظر نہیں آئی. آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر بول رہا اے اللہ ماں کا سہارا چھوڑ گیا, باپ کا سہارا چھوڑ گیا, بھائیوں کا بہنوں کا سہارا چھوڑ گیا, دوستوں کا سہارا چھوڑ گیا. اے اللہ بستی والوں کا بھی سہارا چھوڑ گیا, تیرا سہارا تو نہیں چھوٹا, تیرا سہارا تو نہیں چھوٹا.
اے اللہ تیرا سہارا بھی چھوٹ گیا تو پھر مجھے کون ہے سہارا دینے والا. ایک امید سے دیکھا انہیں آسمان، اس کے بعد مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولے اے موسیٰ جاؤ میرا ایک ولی ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ. آپ پڑھانے کے لیے آئے، دیکھتے ہیں اے موسیٰ یہ تو بہت بڑا گنہگار انسان ہے. آسمان سے آواز آئی موسیٰ یہ لوگ صحیح بول رہی لیکن انہیں میری طرف رحمت کی نگاہ سے، امید کی نگاہ سے دیکھا تو میں اتنا بڑا رحیم ہوں، میرے گنہگار بندے کو بھی میں ولی بنانے کے لیے اس کی ایک آنسو کافی ہے، تمام گناہ نیکیوں میں بدل کر ولی بنا لیا ہوں. ایک آنسو کافی ہے اللہ کے. اللہ کے سامنے رونا بھی ہم نہ شرم ہے، معافی مانگنا بھی شرم ہے. کیا گناہ نہیں کرے مولوی صاحب ہم لوگ، کیا بھی گناہ نہیں کرے لوگ. اسے ایک آدمی بول رہا تھا، ہم ملاقات میں گئے، تم لوگ مولوی صاحب وہاں گناہ کرتی ہیں اس کیسے نمازوں کو جماعتوں میں جانا تم لوگ، ہم لوگ کیا گناہ نہیں کرے لوگوں نا. میں بولا ارے بڑے مالدار انسان تھے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ آپ بڑے نیک انسان ہیں. آپ کو یہ بتاؤ رمضان کی نماز کہاں پڑھے پچھلی مرتبہ؟ رمضان کی نماز نہیں صاحب، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، ہمیں تاجر ہم نہیں پڑھ سکتے. اب ان کو میں بولا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے. اب ہمارے سے اللہ کے حکمیں چھوٹ رہی، نماز چھوٹ رہی، ذکر چھوٹ رہا، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی، اب یہ گناہ ہے. اللہ جو ہے میری نافرمانی ہو گئی تو ڈرنے کو میں معاف کر دوں بول رہا، پھر بھی ہمیں کیا کر رہی نکو بھائی بعد میں دیکھیں گے بول رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نہ نہیں آ رہی نہیں. تو اس لیے میرے دوستوں یہ دور جو چل رہا حالتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے چل رہا. سیٹ پہ بیٹھنے والا بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، انہیں بدلنے سے مصیبتیں نہیں آئیں گے، انہیں بدلنے سے خوشیاں نہیں آئیں گے، انہیں بدلنے سے راحت نہیں آئیں گے، انہیں بدلنے سے پیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا، انہیں بدلنے سے کرنٹ بل کم نہیں ہوگی، انہیں بدلنے سے گیس کے بل کم نہیں ہویں گے. ہمارے اعمال بدلنے سے راحتیں بدلیں گے، ہمارے اعمال بدلنے سے مصیبتیں بدلیں گے. سمجھ میں آئے گی بات؟ اس لیے دوستوں یاد رکھو اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، ہم معافی مانگنا ضروری ہے. ایک آدمی تھا نافرمانی کر رہا تھا، انہیں 70 سال سے یا سنم یا سنم یا سنم بولتا تھا، انہیں آگ کے سامنے بیٹھ کر پوجا کر رہا تھا. زبان سے سمت بول کے نکل گیا، فوراً آواز آ رہی اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر، تو مجھے صحیح پکارا ہے. کون تم؟ کون؟ میں اتنے سال سے پکار رہا ہوں آواز نہیں آئی، سمجھ بولتے ہی آواز آ رہی، کون تمہیں؟ میرے بندے تو اتنے سال سے پکار رہا تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو مجھے کب پکارے گا؟ میں تیرا رب ہوں، میں تجھے پیدا کرا سو رب ہوں، مانگ تیری چاہت کیا ہے میں پوری کروں گا. اتنا بڑا نافرمان وہ بڈھے کو اللہ بول رہی، بول کیا ہونا تیرے بولے تو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک گانا گانے والا تھا، آج کے جیسے گندے گانے نہیں تھے، وہ الگ قسم کے گانے تھے. وہ اس کے اندر لوگوں کی زندگی کی تبدیلی نظر آتی تھی، لیکن پھر بھی منع کر دیے، پھر بھی حرام ہے بول دیے. وہ گانا گانے والا چھٹ چھٹ کے گانا گا لیتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڈھا ہو گیا انہیں، اور گلہ بھی پسند نہیں کر رہے لوگ. اس کی جب اس کا گلہ اچھا تھا لوگ بلا بلا کر اسٹیج پہ چڑھا کر گانے گا لیے. جب گلہ پسند نہیں آیا چھوڑ دیے، غریب اور فقیر بن گیا، بیمار بن گیا، ایک درخت کے نیچے پڑے ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا، اے اللہ میں تیری نافرمانی کرتا تھا، میں تیرا نافرمانی، لیکن میرے رب تو بہت بڑا رحیم ہے، یہ بھی مجھے معلوم.
تیرے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ، تو مجھے اچھی آواز دیا، یہ آواز سے تیری تعریف کرنے کے بجائے میں گانے گاتے ہوئے پھرتا تھا، لیکن اللہ اس وقت میں میری آواز کسی کو پسند نہیں آ رہی، تجھے پسند آ رہی نہیں، تو میری ایک بات ہے، میری ضرورت پوری کر، میں بھوکا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میرے کپڑے پھٹ گئے، پہننے کے لیے مجھے کپڑا نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، میری ضرورت پوری کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی مسجد کے اندر، آواز آئے عمر اٹھو، میرا ایک ولی ہے، اس کی ضرورت پوری کرو جاؤ۔ اللہ بولے میرا ولی ہے بول کر، کتنا بڑا نیک شخص ہے بول کر آپ جو ہے ٹوپی بھی نہیں لگائے، چپل بھی نہیں پہنے، گرم ریت پر بھاگتے ہوئے گئے، جا کر دیکھ رہے ہیں گانا گانے والا، انہیں دیکھ کر اٹھ کے بھاگنا شروع کرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے بھائی رک جا رک جا، میں نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا تجھے؟ اللہ نے بھیجا۔ چیخ مار کے دنیا سے پردہ فرمایا۔ میرے اللہ اتنے بڑے رحیم ہیں، اتنی محبت کرتے مجھ سے۔ ایک طوائف عورت، طوائف بولے تو بادشاہ رہتے نہیں، بڑے بڑے بادشاہ، وہ بادشاہ استعمال کرنے والی عورت، جیسا کہ آج کے دور میں زانی عورت بولتے، ویسا وہ دور میں طوائف بولے تو بڑے بڑے مالدار لوگ گناہ کرنے والی عورت۔ تو وہ عورت کو جو ہے ایک نوجوان کی نگاہ پڑ گئی، فوراً نظر جھکا کے آگے بڑھ گیا۔ اب جو ہے ایک دن دروازہ کھٹکھٹا رہی، کھولا گیا تو وہ نوجوان ہے، ایک خوبصورت حسین عورت ہے۔ نوجوان پوچھتا ہے تیرا قیمت کیا ہے؟ قیمت لے کر آیا۔ وہ عورت جو ہے اپنے تخت پہ بٹھائی، عورت بھی بیٹھی ہے، وہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ عورت کہتی ہے ارے کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ تیرے میرے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کی بندی، جب میں مصلی پہ تھا مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اللہ دیکھ رہا تھا، تنہائیوں میں تھا اللہ دیکھ رہا تھا، اب تیرے ساتھ میں بیٹھا ہوں اب بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ستا رہا ہے۔ فوراً جو ہے وہ عورت کے اندر کپکپی پیدا ہو گئی، وہاں سے اٹھی، فوراً جو ہے چادر اوڑھ کر کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بیوقوف عورت نکل جائے یہاں سے، شرم نہیں آتی میرے گھر کے پاس آنے کے لیے؟ بولتے نہیں، ہمیں لگا رہا ہے تو بولتے کیسی عورت ہے، گھر کا نہیں ہوتا، گلی والے کتنا بولتے کہ نہیں معلوم، میں آگے گئی کہیں تو آگے گئی، بولتے نہیں بولتے؟ توبہ کے بعد سے آگے رہتی، بعض عورتیں مولوی صاحب کرے سمجھ میں نہیں آگو، ہمیں لگا بدگمانہ نہیں کرنا، جلدی بڑھو، سمجھے نہیں؟ اب جو ہے اللہ کی طرف سے ایک دم کڑک آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ خبردار، جو بندی تم سے توبہ کرنے کے لیے آئی تھی تم اس کو جھٹلا کر بھگا دیے، اب جاؤ میرا حکم ہے، اس سے جا کر کہو وہ تمام گناہ اس کے میں نے معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہوں، جاؤ تم توبہ کراؤ اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے چلے، دروازہ کھٹکھٹائے، اندر مصلی میں ٹھہر کے رو رہی ہے، اے اللہ تیرے نبی بھی ناراض ہو گئے ہیں، تو بھی ناراض ہے کیا مجھ سے؟ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازہ کھولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کی بندی، میں نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، یہ بات کہنا تھا۔ وہ عورت جو ہے سجدے میں گری، اللہ سے توبہ کرتی کرتی دنیا سے پردہ فرما۔ اتنے بڑے رحیم ہیں اللہ۔ ابھی کہیں کو زندگیاں بگاڑنے کو گزارنا ہے سے بولو،
اللہ اتنے موقع دے رہا, تو اتنا نیچا گناہ کرا ہے تو آپ ہے میں معاف کر دو بول رہا. ہمیں لے گئے تو کہاں کی جانے گاڑا, سمجھ میں نہیں آ رہا اس لوگوں کو. دوستوں بزرگوں, مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کی رحمت کی جگہ ہے. یہاں اللہ کے معصوم فرشتے رہتے ہیں. بندہ کچھ بھی ارادہ نہیں کرا, سیدھا مسجد کے اندر قدم رکھا, قدم اس کا پہلا رکھتے ہی تمام گناہ نیکی میں بدل جائیں گے, اس کو معلوم ہی نہیں رہتا. اللہ فرمائیں گے وہ گنہگار بندہ زنا کے اڈوں میں, شراب کی اڈوں میں, جوے کے اڈوں میں, بازاروں میں, خراب خراب جگہوں پہ گزارنے والا جب گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے, اللہ فرشتوں کو نہیں مانو ہے جیسا پردہ ڈالتے ہیں, وہی بندہ جب مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے اللہ اپنا پردہ ہٹائیں گے, تمام فرشتوں کو اعلان کر کے بلائیں گے, دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے گھر میں داخل ہوا ہے, اس سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرنا. اللہ یہ بات بولیں گے. اس لیے سب ارادے کرو, آج کے بعد سے ہم سب جو ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم سب اپنے کام دھندے سے فارغ ہو کر ایک آدھا گھنٹہ وقت دیں گے. کتنا دیں گے؟ آدھا گھنٹہ بس, زیادہ رکھو, ٹائم سیٹ کر لے کو, آدھا گھنٹہ دیو. فجر کی نماز کے بعد تو دیو, مغرب کے بعد تو دیو, عشاء کے بعد تو دیو. کام دھندے پورا کرنا ہے, گھر کی ضرورت پورا کرنا ہے, کرنے کے بعد میں ایک آدھا گھنٹہ دینا مسجد کو. پھر وہ رحمت, وہ برکت, وہ خوشیاں ہمیں دیکھیں گے, ہماری زندگی کی تبدیلی ہمیں دیکھیں گے. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کریں گے. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں, جو کام بگڑ گئے اللہ وہ کاموں کو سدھار دیتے ہیں. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں, جو کام رکے ہیں وہ کام اللہ فرشتوں سے پورا کراتے ہیں. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں آسمان کی بلاؤں سے, زمین کی بلاؤں سے اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو سدھار دیتے ہیں. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہے ان کے دلوں میں نفرت نکال کر محبت بھر دیتے ہیں. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گود میں نیک صالحہ اولاد دیتے ہیں. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کے کمائی میں اللہ ایسی برکت دیں گے جو انبیاء علیہ السلام کی برکت تھی. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کی عمر میں اللہ ایسی برکت دیں گے جو انبیاء علیہ السلام کی عمر میں برکت تھی. جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کے صحت میں اللہ اتنی طاقت دیں گے جو صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کی طاقت تھی. یہ چیزیں مسجد سے ملیں گے. اس لیے آدھا گھنٹہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے, آدھا گھنٹہ بس. امام صاحب ہے, بیٹھنا آ کر, قرآن نہیں آیا تو قرآن سیکھ لینا. کوئی بھی نہیں ہے, اللہ اللہ بول کے ذکر کر لینا. مسجد والی جماعت بیٹھی, تھوڑی دیر بیٹھ کر میری زندگی کے اندر دین کیسا آتا, میری بیوی کے اندر کیسا آتا, میری ماں کے اندر کیسا آتا, میرے بچوں میں کیسا آتا, یہ پورے محلے میں دین کیسا آتا, فکر کرنا. ملاقات کے لیے جماعت جاتی ہے اس میں تھوڑا حصہ لینا, ملاقاتیں کرانا, ایک ایک کو بھائی کو جا کے سمجھانا. یہ کام نبیوں والا کام, نیک لوگوں کرنے والا کام. یہ کام کے لیے جب ہمیں ایک آدھا گھنٹہ دیں گے اللہ 24 گھنٹے جو ہے برکت کے فیصلے کر کے دیں گا. ہم آج مسلمان دین کا کام چھوڑ دیا اس لیے پریشان ہے. دنیا کا کام کرنے والا کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا, کبھی بھی سکون میں نہیں. ہمیں لوگ نیپال میں تھے, بہت بڑے مالدار, ان کے گھر کو جانا ہوا ہمارا, ان پہ گھر کو جانا ہوا ہمارا. سونے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوا ہے, سونا پگھلا کر سونے سے پورا لکھے ہوا ہے. ہمیں پوچھیں کتنے تولہ, کتنا تولہ سونا ہے؟ بولے 350 تولہ. کتنے؟ 350 تولہ پگھلا کر کلمہ بنے. اب اتنی دوستی ہو گئی 4-5 دن میں, ان سے پوچھا گیا کلمے کے الفاظ, تو لا الہ کا نہیں چھٹک گئے ہیں, ان کو کلمہ ہی نہیں آ رہا.
اب وہ فرماتے ہیں میرے لیے دعا کر دو، میری اولاد میری اطاعت کرے، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور یہ مصیبتوں سے میں بچ جاؤں۔ جس کی زندگی کے اندر دین سیکھنے کے لیے ہی وقت نہیں ہے، اس کی زندگی کہاں سے بنتی بولو؟ بنتی کیا؟ تو اس لیے آپ لوگ تمام حضرات اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ وقت دیں گے۔ کون کون دیں گے بولو؟ سب دیں گے کیا کہ مولوی صاحب آئے بیان کر لیتے ہیں آدھا گھنٹہ چلے جاتے ہیں انہوں بول کے، ایسا نہ کو کرو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ پکا ارادہ کرو، میں ہمیں چپکے نہیں بول رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں اس وقت میں حالت، غصہ آ رہا نہیں؟ خیر ہے تو کیا کرنا بولتے ہمیں؟ جان دے دار کو جان کاٹ ڈالنا بولتے ہونے۔ جو لوگ نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، ذکر سے دور ہے، ان لوگوں کے اوپر ہے سو حالات ہے، وہ جگہ پہ ہے سو حالات۔ اس کے بازو کی دوسرے ڈسٹرکٹاں ہیں، دھکا نہیں لگا، سوچیں کہیں کو نہیں لگا؟ یہ نہیں معلوم نہیں ہم نا فلسطین کی جماعت کام کر رہے ہیں ہمارے پاس، یہ جماعت میں آنے سے پہلے وہ جماعت کے ساتھ میں سے ہمیں لوگ فلائٹوں پہ سفر کر کے ان لوگ عیش و آرام سے ہیں، لیکن وہ حصہ کہیں کو پریشان ہے، گناہوں سے بھرے ہوا تھا۔ ان کے لیے بھی یہی بات بتائی گئی، اللہ بڑا رحیم ہے، توبہ کرو تو مدد آئی ہے، توبہ کرنے پر مدد آئی ہے۔ مدد بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ان کے ساتھ کیسی مدد ہو رہی۔ ایسے ہی ہماری زندگیاں بگڑے ہوئے سیدھا ہونے کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دو جملے بولو، اللہم، ارے زور سے بولو، اللہم رب اغفر لی وارحمنی، اللہم رب اغفر لی وارحمنی، اللہم رب اغفر لی وارحمنی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن تو میرا رب ایسا ہے، تم مجھ پہ رحم کر دے، میری زندگی پہ رحم کر دے اور میری زندگی پہ برکت کے فیصلے کر دے، رحم فرما دے میری حالت کے۔ اللہ فرما رہی ضرور میں تیری مغفرت کر دیا اور تیرے پر رحمت کا فیصلہ کر دیا، یہ حدیث ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ عشرے کے لیے مستورات کی جماعت بھی جاری ہے آپ کے حلقے سے، 3 مرتبہ کوئی 3 دن لگا کے ہے مستورات میں، چلا لگتے ہیں مردوں میں، تو عشرے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو مستورات میں 3 دن کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لی وہ لوگ سنت پڑھ لو۔